اچھا جناب، ہمارے ساتھ سیٹ پہ ایک بڑی اسپیشل شخصیت موجود ہیں، اور جب میری ان پہ نظر پڑی تو مجھے لگا کہ ان کو ہمارے اس شو میں، آج کے شو میں شامل ہونا چاہیے۔ آپ سب واقف ہوں گے استاد رئیس خان صاحب کے نام سے، تو واقف ہوں گے آپ سب لوگ۔ بہت بڑا نام ہے پاکستان کا، ایک لیجنڈ ہیں، اور اس کنگ آف ستار کہا جاتا ہے، اتنا بڑا نام۔ اور میوزک کمپوزر بھی تھے، کبھی کتابوں میں پھول رکھنا، کبھی درختوں پہ نام لکھنا، یہ جو کمپوزیشن ہے یہ بھی ان کی ہے۔ اور میں خیال ہوں کسی اور کا ہے جو مہدی حسن صاحب نے پرفارم کیا، سلیم کوثر صاحب نے لکھا۔ پھر ان کی جو وائف ہیں، جو ان کی والدہ بلقیس خانم صاحبہ، تو ایسے بڑے بڑے نام، انوکھا لاڈلا، اور کیسے کیسے ان کے کچھ دن تو بس ہو میری آنکھوں میں، مطلب بے شمار اس طرح کے جو پی ٹی وی سے ہم نے دیکھے ہیں، پروگرامنگ پی ٹی وی کی جو ہم دیکھتے ہیں، تو ایسے گیت یا ایسی شاعری جو کہ ہمیشہ لوگوں کو یاد رہ جاتے ہیں، اور صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر دنیا بھر میں نام انہوں نے روشن کیا۔ ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو خود ایک بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، ستار پلیئر ہیں، تو میں چاہوں گا بہترین ستار نواز ہے، اور ناٹ جسٹ بہترین ستار نواز، ایک ایسی پرسنالٹی جن کو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی بہت رسپیکٹ اور ریگارڈ ملی ہے۔ ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ اتنے بڑے گھرانے کے اتنے بریلینٹ آرٹسٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو میں چاہوں گا ان کو ہم دعوت دیں گے۔ استاد فرحان رئیس خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں فرحان بھائی؟ آپ خیریت سے جناب؟ بہت خوشی ہوئی، آئیے 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 جناب۔ بچوں کیسے ہیں؟ گاڈ بلیس یو، تھینک یو میرے بچوں، خوش رہو، آباد رہو۔ خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو آپ نے سجایا ہوا ہے سارا گلدستہ، اس چیز کی بڑی خوشی ہو رہی ہے جو امجد شاہ صاحب نے یہ انجام دیا ہے سارا، اور ظاہری بات ہے یہ پوری ٹیم کا ایک حصہ ہے جس طرح سے وہ کر رہے ہیں۔ یہ جو بچے ابھی آئے تھے جن لوگوں نے اتنے خوبصورتی سے پڑھا ہے عابدہ جی کا کلام، یہ بچے جو ہیں اس دیکھیں احسن میاں، ایسے اتنی جلدی یہ چیزیں تیار نہیں ہوتی، اس میں وقت لگتا ہے، تو ایک ہیرے کو تراشا جاتا ہے۔ تو آج ان کو اسٹیج پہ لانے والے امجد شاہ صاحب، اس کے بعد شاہد بھٹو صاحب، اس میں بہت لوگوں کا کمال ہے ماشاءاللہ۔ اور آئیے، عابدہ صاحبہ نے تو پرفارم بھی کیا ہے رئیس خان صاحب کے ساتھ کوک اسٹوڈیو میں، تشریف رکھیے فرحان بھائی۔ اچھا، لیکن میں فرحان بھائی کی جرنی کے آغاز سے شروع کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہی از ون آف دوز بیوٹیفل پرسنالٹیز جن کی کہانی بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی یونیک ہے۔ جی تو سر شروع سے شروع کرتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ ایک گھرانے میں پیدا ہوئے، گھرانے میں بڑے ہوئے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اسی راہ نکلتے جس طرف باقی نکلے تھے۔ تو اس طرف آپ کا رجحان پھر کیسے ہوا؟ وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو میوزک کی طرف کھینچا؟ دیکھیں، میرا تو سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے گھر میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میوزک سے ہی شروعات ہوتی ہے، بالکل، صبح بھی میوزک سے، رات بھی میوزک سے۔ تو اس چیز کو میں نے اڈاپٹ کیا، اور ستار مجھے اس وقت سنایا جاتا تھا جب والدہ کے پیٹ میں تھا، تو وہ ٹیپ رکھ کے اس طرح سے جس طریقے سے ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ماشاءاللہ، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے آج میں نے اس لیگیسی کو قائم کیا ہوا ہے، اور پورے پاکستان کو لیڈ کر رہا ہوں اللہ کے کرم سے، ماشاءاللہ۔ بٹ آپ کو کس سٹیج پہ محسوس ہوا کہ اب میں ستار نواز بن گیا ہوں؟ ہوتا نا کسی ایک بڑے کی داد، بڑی اچھی بات کی، پر میں تو ابھی تک سمجھتا ہوں کہ میں سیکھ رہا ہوں، سیکھ رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں آپ کا نام اساتذہ میں آتا بڑے ہے۔ لوگ ہوتے ہیں نا، جتنے بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے ہمارے جو پاکستان کو بڑے خوبصورت انداز میں ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں دنیا بھر میں، اور یہ ہمارے پروگرام میں رمضان پاکستان میں ایک ہم 20 منٹس یا 30 منٹس، یہ بڑا کم ٹائم ہوتا ہے، 10 منٹس ایسے لیجنڈری آرٹسٹ کو یہاں بلانا، لیکن وہ ایک حصہ، چونکہ یہ پاکستان کے بارے میں یہ پروگرامنگ ہے، جیسے پاکستان کے آرٹسٹ واصل بھائی یہاں موجود ہوتے ہیں، ایک شیف موجود ہوتی ہیں، ایک ہماری بہترین ہوسٹ جو مارننگ شو کرتی ہے وہ موجود، جگن کاظم موجود ہوتی ہیں، پھر اس میں آرٹسٹ یا پڑھنے والے، ایک احسن خان بھی ہوتے ہیں، ایک ہینسم سا لڑکا ہے، ہمارا تو چلے کام چل ہی رہا ہوتا ہے، نشید پڑھنے والے، نعت خواہ، کمپٹیشنز، وہ دکھایا یہ جاتا ہے، ایک گلدستہ سجایا جاتا ہے۔ تو اس پروگرام میں جو اس گلدستے میں پاکستان کے آرٹسٹ کو بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پاکستان کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں،
ان لوگوں سے بھی بات کی جائے کہ ان کی ذاتی زندگی کیسی گزرے. پھر یقیناً رمضان کے حوالے سے میں ہمارے بھائی فرحان بھائی آپ سے رمضان کے حوالے سے بھی سوال کرنا چاہوں گا. اب رمضان کا مہینہ اپنی فیملی کے ساتھ گھر میں آپ کیسے گزارتے یہ ضرور بتائیے گا. یہ تو ایک بابرکت مہینہ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں جی, اور اس کو سب دوستوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ اتنی خوبصورتی سے منایا جاتا ہے اور اس پورے سال کا انتظار ہوتا ہے. لیکن فرحان بھائی کیا مطلب آپ کے جس طرح ہوتا ہے نا کہ کچھ گھروں میں ہوتا ہے کہ سحری کا ایک سرٹن قسم کا اہتمام ہوتا ہے, افطار کا ایک سرٹن اہتمام ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے کمرے میں افطار کرتا ہے, تو آپ کے گھر میں کس قسم کا اہتمام ہوتا ہے؟ لائک فجر سے لے کے تراویحوں تک کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو ہماری والدہ تھی تو یہ ساری چیزیں وہ انجام دیتی تھیں. اب ہماری بیگم آ گئی ہیں تو اب وہ سب شروع سے لے کے آخر تک وہی کرتی ہے سب کچھ. تو ہوم منسٹر وہی ہیں. اچھا آپ کی ایک تصویر ہے ہمارے پاس ہی, میں وہ دیکھ رہا تھا, انٹرنیٹ پہ موجود ہے, اور یہ دیکھیے کس کی گود میں جناب, یہ دیکھیے یہ کون ہے, یہ کون ہے ذرا بتائیے گا آپ کسی گود میں, آپ چھوٹا مدام نور جہاں. مدام نور جہاں میری خوش نصیبی ہے بالکل. ساتھ کون ہے یہ تینوں لوگ ایک تو میڈم نور جہان ہے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے آمین, اور وہاں پہ ساتھ کون ہے؟ آئی تھنک مجھے لگ رہا ہے ان کی بیٹی ہے, ان کی بیٹی ہے ذلِ ہما لگ رہی ہے مجھے. بالکل جی, ذلِ باجی. اچھا, اور دیکھیے بھائی آپ تو بہت ینگ اور ماشاءاللہ بڑی محبت میڈم کر رہی ہیں آپ کے ساتھ. جی بالکل, یہ بہت بچپن کی ہے اور بچپن کی ایک بہت مزیدار بات. ہمیں تو نہیں لگ رہا تھا بچپن, ہم نے کہا جوانی کی ہے. بالکل صحیح کہا. ایک بہت مزیدار بات کہ ہاسپٹل میں جب پیدا ہوا, یہ پیدائش کی اتنے بڑے نہیں پیدائش کی نہیں ہے, میں ذرا آپ کو بتا رہا ہوں ایک بڑی انٹرسٹنگ بتا رہا ہوں. پیدائش میں ہی آپ اتنے ماشاءاللہ. تو میری دادی ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئیں کہ یہ بھائی یہ بچہ جو ہے مکس ہو جائے گا, یہ کہاں ہے یہ بچہ. تو پتہ چلا کہ 3 دن تک اس ہاسپٹل میں صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوئی تھی, کوئی لڑکا تھا ہی نہیں, اور ایک واحد آپ نہیں تھے. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے میری, میں مطلب کھو بھی نہیں سکتا. اتنی خواتین میں ایک ہمارے بیچارے فرحان بھائی کھو سے گئے, نو ڈاؤٹ, چھوٹے سے نوزائیدہ سے. اس تصویر کا بیک گراؤنڈ تھوڑا بتائیے کہ کب کھینچی تھی, کہاں اس طرح کی ان کی نیومرس تصاویر ہیں ود ویریس آرٹسٹس. باہر کے ملک کی ہے جی, اچھا, یہاں کی نہیں ہے. تو آپ کے والد صاحب ساتھ تھے, ٹریول کی ہوں گے کام کے حوالے سے, اور آپ ساتھ. اچھا بامبے کی ہے جی. بالکل آپ ستار نواز, آپ نے ستار کے اندر بھی فیوژن ایڈ کی, تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں گے, کیونکہ ستار کو بہت ایک ٹریڈیشنل انسٹرومنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے, فیوژن کی طرف لوگ نہیں لے کے آتے, لیکن آپ اس میں انوویشنز لے کے آئے ہیں, کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے ہمیں؟ میں نے بھی کافی اس میں انوویشنز کی ہیں, پر وہ اس شکل میں دکھا سکتا ہوں جب میرے ہاتھ میں ساز ہوگا, میں وہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا. اور اس میں ستار کے اندر بہت ساری چیزیں پلے کر سکتے ہیں, جیسے کہ جیز ہو گیا, بالکل, بلوز ہو گیا, بالکل, صوفیانہ کلام ہو گیا ہمارا, ماشاءاللہ. تو بہت ساری چیز ہیں, فوک ہو گئے, کلاسیکل میوزک تو بچتا ہی ہے. تو اتنی ساری چیزیں ہیں, اور کچھ چیزیں میں نے انوینٹ کی ہیں. وقت آئے گا تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو وہ آپ میرے مارننگ شو میں ہمیں ضرور جوہر دکھائیں. ڈیفینیٹلی, وعدہ ہے آپ کا. میں تو آپ لوگوں کو دیکھتا رہتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں, جو اتنے سالوں سے آپ کس طرح سے مینج کرتے ہیں, اتنی خوبصورتی سے آپ لوگ اس پروگرام کو چلاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, الحمدللہ. فرحان بھائی, رمضان کے جب روزے کا افطاری کا وقت آتا ہے تو گھر جاتے ہیں, کھانے پینے میں کون سی ایسی چیزیں جو آپ کو بہت پسند ہے اور آپ کا جی یہ چاہتا ہے کہ بھائی یہ تو مجھے ضرور لازمی کھانا ہے, یہ بتائیے. اس میں میرے خیال سے میٹھا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, چاہے وہ کسی قسم کا بھی ہو, آج ہمارے سیٹ پہ آج بھی کسی قسم کا ہی بنا ہے کچن میں, کیونکہ احسن نے اس میں اپنی پوری فنکاری اور جوہر دکھائے ہیں. ایسے جوہر دکھائے ہیں کہ اگر نہ دکھاتے تو شاید ہم لوگوں کا افطار سکون سے گزر جاتا. اس میں جو اچھا ہوگا وہ سمیہ اور جگننے کی ہوگا, اور اس میں واقعی اگر کچھ برا ہو, بھنڈ جس کو بولتے ہیں وہ میرے ہوں گے. میں یہ بات کو اگری کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ان 30 دنوں میں بار بار کبھی مرچوں میں ہاتھ ڈال دے, کبھی کسی چیز میں ہاتھ ڈالے, میں کہوں احسن خدا کا واسطہ ہاتھ دو, نہیں خیر ہے. میں نے کہا ابھی آن ایئر جانا ہے اور آنکھ میں مرچیں لگنی ہیں اور پھر جو آنسو بہنے ہیں. دیکھیں جب تک آپ ہے مجھے یقین ہے اچھا بننا ہی ہے, خراب ہونا ہی نہیں. کیا بات ہے.
واو ایک چیز اور مجھے بولنا سمجھ چاہوں گا آتی ہے کہ دنیا میں آپ کے صرف آپ کی ستار نوازی کے کیوں فین نہیں ہیں, ہر قسم کے آپ کے فین ہیں, ماشاءاللہ. کیونکہ آپ کی ادائیں ہی کچھ ایسی ہیں. فرحان بھائی آپ کا بڑا ہم شکریہ ادا کریں گے, آپ شامل ہوئے ہمارے اس پروگرام میں. بہت میں شکریہ. چاہوں گا بریک پہ جانے سے پہلے کوئی پیغام ہمارے لوگوں کو جو آپ آج دیکھتے ہیں اپنے کام کے حوالے سے, یا جنرلی کوئی میسج آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں؟ اور کل عید کا بھی عید کا دن, اس حوالے سے بھی آپ پیغام دے سکتے ہیں. جانے سے پہلے تو سب سے پہلے سب کو چاند رات مبارک, عید مبارک. ہماری بہنیں جتنی ہیں, کیونکہ یہ ایسا ٹائم ہے, ایسا وقت ہے, سب بہنیں یہ کیا کہتے ہیں مہندیاں لگاتی ہیں, چوڑیاں پہنتی ہیں, ساری چیزیں. میں نے پورا تو یہ- رمضان چوڑیاں پہنی ہیں. اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس چیز کو جو رمضان ہے اسی طرح سے لاتا رہے اور اسی طرح سے ہم دیکھتے رہیں. آمین, ہم دیکھتے ہیں. آمین, بالکل جی. آمین. امجد شاہ صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں میں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر یاد کیا. اور جاتے جاتے ایک چیز اور کوٹ کروں گا جو آپ نے مجھے یہاں, آپ نے ایک بات کہی تھی شاہ صاحب کے بارے میں کہ شاہ صاحب نے بہت لوگوں کا کیا ہے, اس کا گواہ میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ نو کے بعد. ڈاؤٹ جی, نو ڈاؤٹ. اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. اور اسی طرح جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں کمیونٹی کے لیے اگر کام کریں تو زندگی میں آپ یقین کریں کہ کوئی ایسا شخص رہ نہیں جائے گا جو کہ بولے گا کہ میرے لیے کچھ کیا نہیں کیا. ہر اپنے انسان اپنی اپنی کمیونٹی میں کام کرنا شروع کر دے تو ہم آدھے سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے. لیکن ایسا یہی یہاں تو وہ پہ رول ہے ایک جو ہم بات کہتے ہیں میں- کہ ادا کیجیے اپنی اپنی جگہوں پہ لیکن بیٹھ کے. دیکھیں ایسن ایک چیز, ہماری جو میوزیشین کمیونٹی ہے, جی جی دیکھیں فرحان بھائی کے جو لیول اور اسکیل کے لوگ ہیں نا, الحمدللہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں. جی جی وہ کسی پلیٹ فارم کے محتاج نہیں ہیں. لیکن یو نو فرحان بھائی, ہماری جو میوزیشنس کی کمیونٹی ہے ان کو وہ رسپیکٹ اور ریگارڈ نہیں ملتی جو ملنی چاہیے. اور شاہ صاحب از ون آف دوز فیو پیپل جو ہمارے میوزیشنس کو بھی No doubt. ری امپلوائے کرنے کی کوشش No کرتے doubt, ہیں. وہ no مقام doubt. انہوں میں نے دیا سلام ہے. پیش No کرتی ہوں doubt, اس no انسان doubt. کو جو Salute ہے ان ہر کو. کسی کا سوچتے ہیں, صرف آن اسکرین فیسز کو نہیں دیکھتے, ہر بندے کو دیکھتے ہیں, چاہے وہ امجد spot شاہ پر- صاحب انسان بھی لاجواب ہیں. واہ بھائی واہ امجد واہ. شاہ جی. صاحب زندہ باد. اور شاہ صاحب یہ تو ماشاءاللہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے, ہمارا لاسٹ پروگرام ہے اس سال کا, دس از ڈیڈیکیٹڈ ٹو It's a امجد شاہ tribute to صاحب, you. ہاں. کیونکہ آپ کے بغیر ہماری پوری ٹیم نامکمل ہے. جناب خوش رہیے, آباد رہیے, اسی طرح بہترین کام کرتے رہیے. پوری آمین. ٹیم بار بار پوری ٹیم مستحق ہے مبارکباد کی کہ اتنی اچھی ٹرانسمیشن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے. جناب ایسا کوئی ایک انسان نہیں ہے جو جی. ابھی تک ہمیں ملا ہے جس نے شاہ صاحب کی خود تعریف نہ کی ہو, No جبکہ doubt, وہ no doubt. منع کرتے ہیں کہ مت کیا کرو, برا لگتا ہے. نہیں جی, برا نہیں لگتا. ایک اچھے انسان کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے گا. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. جناب ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان آئے ہائے. پاکستان. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان